ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فأنبياء الله أحياء في قبورهم إلى آخر الحديث أو كما قال. صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، آپ نے گزشتہ ماہ میں آقا کریم رؤوف رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین آقا نامدار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کے خوبصورت خطابات سماعت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیات طیبہ کا ایک درخشندہ پہلو آپ کا قبر انور میں قبر اطہر میں اپنی حیات حقیقی اور جسمانی کے ساتھ زندہ ہم اہل سنت و جماعت دور صحابہ سے لے کر آج تک جناب رحمت للعالمین ہمارے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اپنی حقیقی اور جسمانی زندگی کے ساتھ قبر اطہر میں زندہ و باحیات ہیں، اور آپ آنے والوں کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں. اپنی قبروں میں انبیاء کرام نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا، اور دیگر عبادات اپنے قبور میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی اذن سے دیگر عبادات بھی بجا لاتے ہیں، اور عالم برزخ میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر بھی کرتے ہیں، جس کے ظواہر یا جس کے آثار ہم دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے بہت سارے آنکھوں والوں دیدہ ور لوگوں نے دیکھے اور مشاہدہ کیے ہیں. اور حضرات انبیاء کرام خاص طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ صلاۃ والسلام پیش کرتا ہے تو آپ اس کا صلاۃ والسلام سنتے ہیں، اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. کوئی بندہ استغاثہ کرتا ہے تو آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں. کوئی بندہ طالب فیض ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے فیض نبوت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں. اور اس سلسلے میں آج کے جمعۃ المبارک میں
کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے دعوے کے طور پہ چند ایک باتیں کہیں، یہ ساری کی ساری قرآن و حدیث سے مستفاد ہیں. قرآن و حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں. قرآن کریم کی بڑی مشہور آیا کریمہ آپ نے اکثر و بیشتر جگہ پر اسے لکھا ہوا پایا. ہم لوگ اپنی روح کی تسکین کے لیے اپنے مکانوں کی پیشانیوں پر بھی اس آیا کریمہ کو لکھتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کیلنڈر بھی ہم اس آیا کریمہ کی زینت سے مزین کرتے ہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرنے والا بنا کر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا. اب جہان کتنے ہیں؟ جہان کب سے ہیں؟ کب تک رہیں گے؟ انسان کے علاوہ کتنی اور دنیایں ہیں، کتنے عالم ہیں؟ پرانے بزرگوں نے لکھے 18,000 عالم، لیکن آج کل جو سائنس کی زبان ہے وہ کہتے ہیں گلیکسیز کئی لاکھوں سے متجاوز ہیں. یہ اور ہر ایک پوری گلیکسی ایک جہان ہے، اور اس میں ایک پورا سولر سسٹم ہے، اس کے اپنے سیارگان ہیں، اس کی بہت ساری مخلوقات ہیں. اگر ہم اسے موٹا موٹا دیکھیں تو ایک یہ زمین ہے، کچھ آبی مخلوق ہے، کچھ ہوائی مخلوق ہے، وغیرہ وغیرہ، جنات ہیں، فرشتے ہیں. یہ ایسی ہیں جو ہمارے لیے اکثر و بیشتر جس کے شواہد ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں، کچھ سائنسی زبان میں، کچھ روحانی زبان میں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے جو حضور کا وصف بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. سارے جہانوں کے لیے، جہان کوئی بھی ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے رحمت ہیں. اور رحمت ہونے کا معنی کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں کس معنی میں؟ میں اپنی طرف سے اگر اس کا کوئی معنی بیان کروں تو میری حیثیت ایک ذرہ کمتر سے بھی زیادہ حقیر ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں. جو ہمارے اکابرین ہیں، حضرت علامہ علوسی علیہ الرحمہ بغداد کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، آج سے تقریباً 3-4 صدیاں پہلے. روح المعانی ان کی بڑی مارکۃ الآراء تفسیر ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی ہیں، اور یہ اس اوپر اور چلے جائیں تو وہ حضرت علامہ قرطبی ہیں 8ویں صدی میں. اور اسی طرح مختلف ادوار میں جو ہمارے مفسرین گزرے ہیں. علامہ علوسی علیہ الرحمہ ان کی اب الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں انما بعثہ رحمتاً صلی اللہ علیہ وسلم للجمیع. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، باعتبار انہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات باعتبار القوابل. کہ رب تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے جہانوں کے لیے، جمیع ممکنات کے لیے ان کی استعداد کے موافق، جمیع ممکنات کے لیے ان کے استعداد اور قابلیت کے موافق رب تعالیٰ نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیض کا واسطہ و وسیلہ بنایا. یعنی ہر خلق کو، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کو، سارے ممکنات کو، جس کو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیض مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس فیض کے لیے واسطہ و وسیلہ بنایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے اصل الاصول کی حیثیت رکھتے ہیں، بمنزل جڑ کے ہیں. اور سارا جہان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بمنزل شاخوں اور فرع کے. تو اگر جڑ مردہ ہو جائے تو شاخیں مردہ ہو جاتی. نباتات کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، اگر کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے، جڑ اگر خشک ہو جائے، مر جائے، تنا چند دنوں کے بعد سوکھ جاتا، پتوں میں پھر ہریالی نہیں رہتی، پھر پھل پھول نہیں لگتے.
اگر نباتات میں، ان پودوں میں اگر زندگی ہے، اگر حیات کے اثار ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جڑ اس کی زندہ. اگر سارا جہان زندہ ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ سارے جہان کی اصل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے بمنزل اصل کے، آپ بمنزل جڑ کے. اور اس سلسلے میں آگے جا کر علامہ علوسی علیہ الرحمہ اس بات کو بہت زیادہ پھیلاتے ہیں اور اس پر دلائل بھی وہ دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سارے جانوں کے لیے رحمت ہیں. آج بھی مجھے اور آپ کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کی رحمت نصیب ہو رہی ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور آپ کے واسطے سے. اور بہت سارے صوفیاء نے، مشائخ نے روحانیت کی نظر سے دیکھا کہ آج بھی اگر کوئی دنیا میں مومن ہے، با ایمان ہے اور اپنے ایمان پر وہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور آخری نبی مانتا، اور قرآن کریم کو کتاب برحق، آخرت پر، یوم آخرت پر، جزا سزا پر وہ ایمان رکھتا، تو کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرکز فیض سے اس کے باطن میں برابر فیض اور نور ایمان کا اسے مل رہا. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس کا فیض منقطع کر دیا جائے تو وہ بندہ مومن نہ رہے. اس سلسلے میں وہ مشاہدات ہیں، میں انشاءاللہ آگے جا کر عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں ایک اور آیہ کریمہ آپ نے کئی بار سماعت فرمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے ہو. وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے، انہیں مردہ مت کہو. دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا پارہ 4 میں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، عند ربہم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ جو انہیں اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے اس سے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں. جو 3 آیتیں ہیں یہاں پر پارہ 4 میں بھی. اب شہید کون ہے؟ جو آدمی راہ حق میں مارا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرے اور راہ حق میں مارا جائے اور اس کی نیت بالکل خالص ابتغاء لرضاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ طلبگار ہو، وہ آدمی شہید ہے. شہید کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہو. کافر آدمی کتنی اعلیٰ ترین مقصد کے لیے جہاد کیوں نہ کرے، وہ شہید نہیں ہے. اور مومن کیا ہے؟ ایمان کیا؟ مومن ہے ایمان والا. ایمان کیا؟ الایمان التصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ سرکار لے کر ہے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے. شہید تب بنتا ہے جب کسی نبی کا کلمہ پڑھے، اس پر ایمان لائے. تو جس کا کلمہ پڑھنے والا، جس پر ایمان لانے والا وہ زندہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی زندگی اور اپنی حیات کا کیا عالم ہوگا. اور پھر ایک تو یہ استدلال ہے نا، دوسرا یہ کہ روایات میں آپ نے سنا ہوگا اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، اور یہ اکابرین نے لکھا ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت شصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیگر حضرت انس سے بھی، اور بہت سارے صحابہ بھی اسے روایت کرتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری میں 7 ہجری میں صلح حدیبیہ سے اگلے سال جب اب خیبر کو فتح کرنے کے لیے اور وہاں کے یہودیوں کو ان کی شرارتوں کی سزا دینے کے لیے جب خیبر میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک یہودیہ عورت نے بکری کا گوشت زہر آلود کر کے پکا کر سرکار کے لیے پیش کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے ایک ہی لقمہ کھایا کہ وہ گوشت بول پڑا اور اس نے کہا کہ میں زہر آلود ہوں. جو اور 2 صحابی تھے انہوں نے جو کھایا وہ اسی وقت شہید ہو گئے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فی الفور آپ پر موت طاری نہ ہوئی، فی الفور آپ پر موت طاری نہ ہوئی، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اسے ہاتھ چھین لیا، ہاتھ آپ نے روک لیا۔ اس کے اثرات آپ کے جسم میں رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ساری وہ جو اس کے بعد 2-3 سالہ زہری حیات تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس زہر کا اثر اپنے جسم میں محسوس فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کا ایک سبب وہ گوشت خوری بھی تھا، وہ گوشت کھانا بھی تھا جو آپ نے خیبر کے موقع پر زہر آلود گوشت کھایا تھا۔ تو اس حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہید بھی ہیں، اس حوالے سے آقا کریم علیہ السلام شہید بھی ہیں، اور شہید قرآن کی زبان میں زندہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ، لیکن یہ انڈائریکٹ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ انبیاء کرام اور شہداء یہ تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کریم تو یہ ارشاد فرماتا ہے من پارہ 14 میں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو آدمی میں مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اسے حیات طیبہ کے ساتھ زندہ فرما دیتے ہیں۔ مطلقاً میں اور آپ، یہ کل کی بات ہے، یہ آپ کے یہاں جوڑیاں میں شاہ صاحب کی 14 صدیاں گزر گئی سرکار کو تشریف لے جائے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کیسی حیات عطا فرمائی ہے آپ کے سامنے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ، اور دیکھیں نا معراج کی حدیث بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں براق پر سوار تھا، چلتے چلتے براق کسیب احمر سرخ ٹیلا اس کے پاس سے گزرا، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں چلتے چلتے کسیب احمر سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے، حالانکہ انہیں وصال فرمائے ہوئے سینکڑوں سال گزر چکے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر میں نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک نبی نہیں 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام نے صفیں بنائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جماعت کروائی۔ اور یہ خواب کا معاملہ بھی نہیں ہے، خواب کا معاملہ بھی نہیں ہے، اگر یہ خواب ہو تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنے بڑے اعزاز کی بات ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اپنے جسم عطر کے ساتھ اور اپنے روح عالی کے ساتھ تشریف فرماتے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام اپنے قبور سے نکل کر بیت المقدس میں جمع ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سب نے اقتدا کی، نماز ادا کی۔ اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مجھے وہ حدیث پڑھ کے بڑا لطف آتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حضرت جابر وہ حج والا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے وہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصبہ پر تشریف فرماتے، ایک انسانوں کا سمندر تھا جو آگے بھی اور پیچھے بھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہیں، اور سارے لوگوں نے وہ سفید لباس وہ پہنے ہوئے، احرام پہنے ہوئے، اور لبیک اللہم لبیک کے ترانوں سے فضا گونج رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اچانک حضور فرماتے ہیں یہ کون سی وادی ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں وادی۔ حضور فرماتے ہیں وہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احرام پہنے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے حج کی طرف رواں دوا نظر آ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں 4000 سال بیت گئے، حضور فرماتے ہیں وہ مجھے احرام پہنے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رواں دواں نظر آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مجھے حضرت یونس بن متہ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی جن کا علاقہ تھا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تلبیہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے یہ واقعات یہ خود بیان فرماتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال ہو کہ انسان
اتنے سال اپنی قبر میں کیسے رہ سکتا ہے صحیح سلامت، جبکہ زمین تو انسان کے جسم کو کھا جاتی۔ اس کے لیے ایک مثال تو قرآن کریم کی، بلکہ دو مثالیں بڑی خوبصورت ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، دیگر مخلوقات پر بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگا دیا۔ ان کی ٹوٹل عمر ہوئی ہے 57 برس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ٹوٹل عمر شریف 57 برس ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے تھے۔ جنوں کو کام پہ لگا دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی عصا پر ٹیک لگا لی، سوٹے پر ٹیک لگا لی، اور آپ نے قیام فرمایا، اور کئی سال گزر گئے اس نماز میں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے ما دلهم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ فلما قضینا علی الموت ما دلهم علی موتی، سورہ سبا پارہ 22۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ فرما لیا تو ان کی موت پر کسی چیز نے دلالت نہ کی، نہ بتایا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، سوائے ایک کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ گھن لگ گیا، کیڑا لگ گیا، سیونک جسے کہتے ہیں، کیڑا لگ گیا، جس سے وہ ان کا ڈنڈا مبارک وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، اور وہ آپ کے بوجھ کو نہ برداشت کر سکا۔ اب یہ کیڑا لگنا ایک لکڑی کو ایک دن میں تو نہیں بکھا سکتا نا، اس کے لیے کئی دن لگے ہوں گے، مہینے لگے ہوں گے۔ یہاں پر بھی یہ کیڑا لگتا ہے تو ہمارا مشاہدہ ہے کئی سال وہ لکڑیاں وہ نکال جاتی ہیں۔ تو اس کیڑے کی اس کھانے نے، سوٹے کو کھانے نے، یہ ان کی موت کا اشارہ دیا۔ قرآن ارشاد فرماتا تو اتنی دیر حضرت سلیمان علیہ السلام صحیح سلامت رہے، جنات دیکھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ قرآن کریم نے اس کو اس اینگل سے بیان فرمایا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنات غیب رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو اس حوالے سے بیان فرمایا کہ لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، تو جنات نے کہا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس احانت والے عذاب میں تعمیر میں نہ لگے رہتے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں یا آپ وفات پا گئے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کئی مہینوں یا سالوں کے بعد ان کی موت کا پتہ چلا اوپر دیکھنے والوں کو۔ میں اس سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے مہینے ظاہری طور پر اس زمین کے اوپر رہے۔ ہمارا تجربہ کہ مردہ جسم چند دن کے بعد پھٹ جاتا، پھول جاتا، بدبودار ہو جاتا، موسمی تغیرات کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ عام آدمی کا جسم پھٹ جاتا ہے، ایک ہفتہ مہینہ نہیں نکالتا، لیکن انبیاء کرام عام آدمی نہیں، وہ کیڑے ان کے سوٹوں کو کھا جائیں پھر بھی ان کے جسم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں، نسائی میں، جناب اوس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی بیان فرما دیں کہ دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے سوال کا اس کے اندر جواب بھی ہوگا۔ جناب اوس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ جو تمہارے ہفتے بھر کے دن ہیں، ہفتہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان سب میں سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ان دنوں میں سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ میری خصوصیت ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو جمعے کا دن عطا فرمایا۔
اور اس میں بھی اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو یہ ہم کتنے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہفتے کا دن عبادت کے لیے ملا. یہودی آج بھی لوگ سبت کی بڑا احترام کرتے ہیں. جو لوگ اقوام عالم کے ساتھ اختلاط رکھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی سبت کا وہ لوگ کتنا احترام کرتے ہیں. ہفتے کے دن وہ ان کے لیے عبادت کے لیے وہ دن خاص تھا. اگر اس دن وہ کام کرتے تو وہ گنہگار ٹھہرتے تھے. ہفتے والے دن اگر وہ لوگ کام کرتے تو وہ لوگ گنہگار ٹھہرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہودی لوگ بندر کیوں بنائے گئے؟ صرف اس لیے کہ ہفتے والے دن یہ شکار کرتے تھے. کچھ لوگ تھے وہ منع کرتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. جو نہیں کرتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ رگڑے گئے. سنا ہے نا آپ نے؟ یہ ان کے لیے عبادت کا دن تھا. کام کرتے تو وہ گنہگار ٹھہرتے تھے, حتیٰ کہ ان پر یہ سزا بھی طاری کی گئی. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے سے بہتر دن عطا فرمایا, لیکن اس دن اگر ہم لوگ کام کریں تو صرف یہ نہیں کہ ہم گنہگار نہیں, بلکہ یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کے عام محمود اور پسندیدہ. قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز جمعے کی نماز جب مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, جا کر اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی. اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جمعے کا دن عطا فرمایا. اور جمعے کے دن میں خصوصیت جو آقا کریم علیہ السلام امت کی جدھر توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جب جمعے کا دن ہوگا, ویسے تو وہاں پر یہ لیل و نہار کا سلسلہ نہیں نہ ہوگا. قرآن میں آتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ وہاں پر سورج ہوگا نہ وہاں پر سردی ہوگی. تو مفسرین نے محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جتنا ہفتے کا دورانیہ ہوتا, ہفتے کا دورانیہ جب گزرے گا, جب جمعے کا دن اس دورانیے کی مناسبت سے جب آئے گا, نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے اہل جنت کو ایک وسیع میدان میں جمع فرمائے گا, اور جمعے والے دن اہل جنت کو رب تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. یہ اتنا اعلیٰ دن ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کا دن اتنا اعلیٰ دن ہے. آپ فرماتے ہیں من افضل ایام. اور ایک اور حدیث ہے وہ بھی آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں, آپ کو ایمان میں اضافہ ہوگا اور آپ رغبت بھی ہوگی. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میرے پاس جناب جبریل امین علیہ السلام ایک آئینہ لائے, مرر. اس آئینے کو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک کالا سا نشان تھا, داغ تھا. میں نے پوچھا جبریل امین علیہ السلام سے یہ آئینہ کیا ہے اور اس کے اندر یہ داغ کیا؟ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئینہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے جمعے کا دن ہے, اور اس کے اندر یہ جو کالا نشان ہے یہ جمعے کے اندر وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں آپ کے غلام جو بھی دعا کریں گے رب تعالیٰ قبول فرما لے گا. وہ گھڑی اب کون سی ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور بیان فرماتی ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس اور بیان فرماتے ہیں, دیگر صحابہ, اور اس میں کافی سارے اقوال ہیں. بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ خطبتین کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہے. جب امام اپنا خطبے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے وہ گھڑی سے مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر سے لے کر, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک کے وہ وقت میں وہ گھڑی موجود ہے. بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جمعہ بہت اچھا دن ہے. اس جمعے کے دن کی قدر کرنی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی خلق آدم وفی قبض. جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی. وفی نفخہ, قیامت سے پہلے ایک سور پھونکا جائے گا, بگل, ونفخ فی الصور, ایک بہت بڑا بگل ہوگا. حضرت میکائیل حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے اندر پھونک ماریں گے, اور جس سے جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہلاک ہو جائیں گی. قرآن کریم میں آتا ہے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. جس دن سور میں پھونکا جائے گا
جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں سارے کے سارے وہ ہلاک ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا. اب سوائے اس کے وہ ایک علیحدہ مسئلہ. تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سور کے اندر جو پھونکا جائے گا وہ بھی جمعے کے دن وہ سور پھونکا جائے گا. وفی ساقہ اسی دن لوگوں کو وہ ہلاکت کے لیے وہ سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں کو جمعے والے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. ان دونوں کے درمیان دو پھونکوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اس 40 سال میں جہان میں کوئی زندہ نہیں ہوگا اور صرف اللہ تعالی حی لا یموت وہ اس کی بادشاہت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. جب ساری مخلوقات پر یہ موت طاری کر دی جائے گی تو پوچھا جائے گا کہ کون ہے جس کے لیے بادشاہی ہے. کہیں سے جواب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار. حضور فرماتے ہیں یہ دونوں جو پھونک ہیں یہ بھی جمعے والے دن پھونکے جائیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا. جمعے کے دن کی آپ یہ کیفیات آپ بیان فرما دیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اکثروا علیہ من صلاتکم یوم الجمعہ فإنہا تعرض علیہ. اے میرے غلاموں جمعے والے دن حضور جمعے کا پیچھے پس منظر بیان فرما کے نا حضور فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جمعے والے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھا کرو اس لیے کہ تمہارے صلاۃ جمعے والے دن میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض علیک صلاتنا وقد رمت. یا رسول اللہ ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا صلاۃ آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش کیا جاتا رہے گا جبکہ آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے. جس طرح کے عام انسان ہوتے ہیں وہ بوسیدہ ہوتے ہیں ان کی وہ ہڈیاں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں جسم کے پتہ نہیں ذرے کہاں تک وہ زمین کا جزو بن جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. میرے غلاموں جمعے والے دن تم مجھ پر صلات پیش کرتے رہنا میں تمہارا صلات سماعت فرماتا رہوں گا. اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا. آقا کریم علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا. اور دوسری حدیث بے شمار حدیث طیبہ اور اس سلسلے میں ایک اور بڑی خوبصورت یعنی حدیث طیبہ سے استدلال کروں گا اور آپ اس سے انجائے کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں حدیث پاک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حضور فرماتے ہیں جس آدمی نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی اس لیے کہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا میری صورت نہیں بن سکتا. اور یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں وہ آنکھ والے صحابی جن کی حضور علیہ السلام نے آنکھ درست فرمائے. حضرت قتادہ رضی اللہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی بخاری شریف میں حدیث پاک ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. حضور فرماتے ہیں جس میرے غلام کو ایک مرتبہ حالت نیند میں میری زیارت نصیب ہو گئی اللہ تعالیٰ ضرور جیتی زندگی میں ظاہری حیات میں بھی اللہ تعالیٰ اسے میری زیارت عطا فرمائے. اور اس کے مشاہدے ہیں بے شمار اولیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدارے پر انوار کی کئی بار سعادتیں عطا فرمائی. حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے ان کا حوال پڑھا ہوگا. حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمہ 10ویں صدی کے صدی ہجری آج سے 400 سال پہلے 10ویں صدی ہجری کے محدث ہیں بہت بڑے عالم تھے. ان کے تذکروں میں اور سارے مختلف مکاتب فکر کے علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کو 70 مرتبہ جاگتے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت عطا فرمائی. 70 مرتبہ جاگتے میں حضرت علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائی. اور اس سے اوپر 8ویں صدی میں چلے جائیں حضرت علامہ عبد الوہاب شارانی
مصری کے عالم ہیں، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ المنن الکبریٰ میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری بخاری شریف، 2 والیوم ہیں، تقریباً 6,000 کے لگ بھگ یا 6,500 اس کے اندر حدیث ہیں، مقررات وہ نکالے تو وہ سے ذرا کم ہو جاتی ہیں. حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جاگتے میں سبقن پڑھی ہے. جاگتے میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری بخاری شریف پڑھی ہے. ایک بار نہیں پڑھی بلکہ 2 بار پڑھی. اکیلے نہیں پڑھی بلکہ ہم 8 ساتھیوں نے حضور سے بخاری شریف پڑھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قبر عطر میں زندہ و تابندہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. حضرت علامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمٰن، فیوض الحرمین کتاب کا نام ہے. یہ تو کل کی بات لگتی ہے نا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، یہ درود شریف پڑھ لیں. اصلاح اس کا یہ میری طبیعت خراب تھی میں لیکن جمعہ کی حاضری یہ دینا چاہتا تھا، حاضر ہو گیا. مجھے کھانسی ہوتی رہی ہے، آپ لوگوں نے محسوس نہیں فرمانا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ جانتے ہیں کہ سارے مکاتب فکر اس وقت جو ہندوستان میں یہ چل رہے ہیں اس میں بریلی کے علماء ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء اہل حدیث ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں. وہ فیوض الحرمین کا مطلب ہے حرم مکہ اور حرم مدینہ طیبہ کے فیوض و برکات، یہ عربی میں اس کا نام ہے. فرماتے ہیں لما دخلت المدینۃ المنورہ، فرماتے ہیں جب میں نے یعنی مجھے یہ شرف حاصل ہوا حج وغیرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں جب میں نے داخل ہوا، رأیت قبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا شریف کی میں نے زیارت کی. یہ اپنا وہ ویژن اور اپنی وہ کیفیات بیان فرماتے ہیں رأیت روحہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرتاً باطنتاً، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو بالکل کھلم کھلا دیکھا. فرماتے ہیں لا فی العالم المثال، صرف عالم مثال میں نہیں، حقیقتاً میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو کھلم کھلا میں نے اس کو دیکھا. اور میں وہاں پر دیکھتا رہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلق کی طرف متوجہ ہے، اور جب کوئی امتی سرکار کی بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی پیش کرتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر متوجہ ہوتے ہیں، اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اسے اپنے فیض سے مستفید بھی فرماتے ہیں. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنا بیان. اور احباب ذی وقار، حقیقت یہی ہے جس طرح کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ آل حق نے اپنی روحانیت کی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطہ فیض الہیہ آپ سارے جہان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت تقسیم فرما رہے ہیں. اور آج اگر ہمارے ایمانوں میں حرارت ہے یا حیات ہے تو اس لیے کہ مرکز ایمان یعنی ذات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے ایمانوں میں وہ اس کا فیض آ رہا اور وہاں سے برابر اس کا تعلق اور رابطہ ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے تعلق یہ ختم ہو جائیں تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق منقطع ہونے سے ایمان پھر نہیں رہتا. ہاں اس رحمت میں فرق ہیں، کافر بھی آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس انداز سے پہلی امتیں کافر ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس جیتی زندگی میں تباہ و برباد فرما دیتا تھا. اگر آج کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے مامون ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے وہ لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں. جیسا کہ وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ بھی آپ نے سنی ہوگی، وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بات آخر پہ یہ کہنا چاہوں گا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندہ و تابندہ حیات ابدی والے نبی عطا فرمائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعظم ہیں، ہر اللہ تعالیٰ کے فیض کا واسطہ و وسیلہ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے تمہارے اعمال جمعے والے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور جو میں اپنے غلاموں کے کوئی گناہ دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی استغفار کرتا ہوں، اگر کوئی خیر دیکھتا ہوں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اس نے اتنے رحیم نبی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مہینہ بھر بھی جو کچھ ہم کرتے رہے، آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے، وہ بعض بندے یہ کہتے ہیں نا جناب مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، یہ سرکار کی ولادت والا مہینہ آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 1400 سال پہلے تشریف لائے ہیں، اور آپ یعنی اپنے فیض سے اس وقت سے لے کر برابر جہان کو بلکہ سارے جہانوں کو مستفید فرما رہے ہیں۔ یہ ولادت والا مہینہ آیا، اس میں انوار میں قوت آ گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات میں ایک خاص کیفیت میں اضافہ ہوا، جس کو اہل ایمان محسوس فرماتے رہے، اور یعنی زائروں نے، عاشقوں نے، نبی کریم علیہ السلام کے تعلق والوں نے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، صلاۃ والسلام کی کثرت کی، نبی کریم علیہ السلام کے فیضان کرم سے مستفید ہوتے رہے۔ ربیع الاول گزر چکا ہے، لیکن ہمارے صلاۃ والسلام کی جو ہم نے کوئی خاص تعداد اپنے اوپر لازم کی ہے، ربیع الاول چلا بھی جائے تو اس صلاۃ والسلام کی تعداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس ماہ مبارک میں ولادت باسعادت والے مہینے میں جو ہم نے مختلف نفلی نیکیاں اپنے اوپر لازم کی، مہینہ ختم ہو جائے نکل وہ نفلی نیکیاں وہ برابر جاری و ساری رہیں، ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مخلص رہیں، ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کریں، قدم بقدم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں، صورت سیرت کردار گفتار نبی کریم علیہ السلام جیسا بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توقع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فیضان کرم سے رب تعالیٰ مالا مال فرمائے گا، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی رحمت سے رب تعالیٰ استعداد کے موافق عزیب وافر عطا فرمائے گا۔ اور آج بھی اگر کوئی آدمی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے یہ دعا کرتے ہیں یا صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی صلاۃ والسلام کی کثرت کرے نبی کریم علیہ السلام زیارت عطا فرماتے ہیں۔ خاص طور پر درود تاج کے حوالے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی 11 بار روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو اسے پڑھ کے سوئے، چند دنوں کے بعد آقا کریم علیہ السلام اپنے دیدار کی زور سے شرف یاب فرماتے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے یہ اس طرح کی وہ کافی ساری روایات ہیں۔ دیگر صلاۃ والسلام ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ خدا کرے ہم میں سے ہر بندہ، ہر بھائی جب سوئے تو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، جب جاگیں تو ہماری زبانوں پر آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر صلاۃ والسلام کے نغمے جاری ہوں، قبر میں جائیں جب فرشتے پوچھیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سامنے تشریف فرماؤ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو ہم بھی حضرت حسان بن ثابت کی طرح وہی کچھ کہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا حضرت شیخ سعدی کی طرح کہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمال، یا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی طرح کہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں دنیا میں وہی کچھ ہماری زبانوں پر قبروں میں جاری ہوگا، قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بڑا سخت ہولناک دن ہے، نبی کریم علیہ السلام فرما دیں اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں لوائے حمد عطا فرما دے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جس کو سایہ نصیب ہوگا وہ میرے لوائے حمد کا سایہ نصیب ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی کریم علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، یہ حدیث ہے بڑی لطف دینے والی ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن اتنی مخلوقات ہوں گی، ہم آپ کو کہاں پر تلاش کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 مقامات پر، یا تو حوض کوثر پر میں اپنے غلاموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پانی پلا رہا ہوں گا۔ اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر سارے کالے رنگ کے گھوڑے ہوں تو جو 5 کلیان گھوڑا ہوتا جس کا یہ ماتھا بھی سفید،
اگلے دونوں بازو بھی سفید اور دونوں پاؤں بھی سفید ہوں، یعنی چاروں کھر اور اس کا چہرہ، اسے اردو میں کہتے ہیں 5 کلیان، عربی میں کہتے ہیں غرم محجل۔ وہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر سارے کالے گھوڑے ہوں تو اس میں اگر کسی آدمی کے 5 کلیان کوئی گھوڑا ہو تو وہ پہچان نہیں سکتا، کہا ہر ایک پہچان دور سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے غلاموں کو ان وضو والے اعضاء کی وجہ سے دور سے پہچان لوں گا اور وہاں پر میں اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلاؤں گا۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہاں نہ ملوں تو میزان پر جہاں پر میرے غلاموں کے اعمال تل رہے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ اگر میرے کسی امتی کی نیکیاں کم ہوں گی تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کروا کے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری کروا دوں گا۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہاں نہ ہوں تو پھر پل صراط پر کہ وہ جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے اور وہ 50,000 سال کی وہ مسافت ہے اور اسے پاؤں پھسنے کے نیچے جہنم ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میں وہاں پر کھڑا اپنے غلاموں کے لیے رب سلم، اے اللہ میری امت کے لیے سلامتی فرما دے، سلامتی فرما دے، یہ دعائیں فرما رہا ہوں گا۔ اتنے کریم آقا کریم علیہ السلام جنہوں نے دنیا میں ہمیں دین دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، مغفرت کے آسان راستے بتائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے گر سکھائے، انسانیت کا پتہ بتایا، اور آخرت میں بھی ان کے انعام و اکرام میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ احباب یقین جانیں ساری زندگی ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں، ان کی تعریف کرتے رہیں، یہ کم ہے، اور اس کا آج کے بعد تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ با وفا ہو جائیں گے، ہم ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، ان کے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں گے، گھروں میں نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حبیب علیہ السلام کے فیضان کرم سے رب تعالیٰ ہر بھائی کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں ادا فرما لیں۔ یہ کس حدیث کی کتاب میں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت برا سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے، عبداللہ بن مسعود سے، حضرت انس سے۔ یہ مشہور مسئلہ ہے، اور باب کا نام ہے باب اثبات عذاب القبر۔ اور یہ دوسرا سوال کسی آدمی نے کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف 2 تولے سونا ہو تو اس آدمی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کا نصاب آقا کریم علیہ السلام کے ظہری زمانے میں جو مختلف چیزیں اسٹینڈرڈ ٹھہرائی گئیں، وہ سونا اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہو تو وہ 7.5 تولے، اور اگر وہ چاندی ہو تو وہ 52.5 تولے، بھیڑ بکریاں، کھیتی وغیرہ اس کے علیحدہ علیحدہ نصاب ہیں۔ اگر یہ دونوں مکس ہوں، سونا چاندی مکس ہوں، تو پھر چاندی کا اعتبار وہ غالب ہے۔ آج کل چونکہ اس کے اندر قیمت میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اگر سونا بھی نہ ہو چاندی بھی نہ ہو تو پھر جو کرنسی ہے وہ چاندی کی قیمت کے ساتھ وہ ٹیلی کر کے اسے اسٹینڈرڈ قرار دیا جائے گا۔ ہاں البتہ آج اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور کرنسی ہے، نہ چاندی ہے، 2 تولے پھر وہ اس کے نصاب سے پھر وہ نیچے ہے، اس لیے اس آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمازی حضرات کا مسجد سے روحانی تعلق ہوتا ہے۔ مسجد کے کسی آدمی کو، چوکیدار کو یا غریب نمازی کی اگر مدد کرنا ہو تو یہ جائز ہے، ریاکاری ہے یا ثواب ہے۔ مسجد میں صدقات و خیرات دینا غرباء فقراء کو اپنی مرضی سے یہ جائز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے، ڈھیر لگ جاتے تھے صدقات و خیرات کے، اور غرباء فقراء کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کا دل مبارک پسیج جاتا تھا، آپ انہیں ترغیب دیتے تھے۔ اور قرآن کریم میں آیات ہیں، احادیث طیبہ بھی بے شمار ہیں۔ مساجد میں ہاں یہ انسان کا اپنا باطن ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے 10 آدمی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کسی آدمی کو 100 روپیہ دیتا ہوں تو یہ سارے یہ لوگ یہ سمجھیں گے۔ اگر ترغیب ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ دکھلاوا بھی جائز ہے ترغیب کے لیے۔ اگر کوئی آدمی ویسے باطن پر کنٹرول رکھتا ہے کہ